گستاخ یونس ملون کا اور اس کی نام نہاد تنظیم مہدی فاؤنڈیشن اور الارا ٹی وی کا حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی اور ان کی اولاد اور ان کی تنظیم انجمن سرفروشان اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جیسے اہل یہود اسلام کو بدنام اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، جیسے کہ گستاخ غلام احمد قادیانی اور دیگر افراد، ایسے ہی آج کے دور میں گستاخ یونس ملون کامل ہستی سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کو اور ان کی تعلیمات پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی تقاریر سے لوگوں کو اسلام اور اولیاء کرام کی تعلیمات سے منحرف کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ گستاخ یونس ملون کے کچھ ماننے والوں نے انڈیا میں پاکستان کے جھنڈے اور پاسپورٹس جلا کر پاکستان دشمن ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ۔ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح اور ایک دل والوں کی تسبیح۔ زبان والوں کی تسبیح بازاروں میں بکتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ صرف ٹک ٹک کرنا۔ زبان کرتی ہے ٹک، وہ کرتی ہے اللہ، زبان کرتی ہے ٹک، وہ کرتی ہے اللہ۔ اب بغیر تسبیح کے بھی اللہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تسبیح کو کیوں ذریعہ بنایا ہے؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اب رہا سوال کہ یہ نور عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے، کیونکہ تسبیح بھی باہر ہے، اللہ بھی باہر ہے، اور جو نور بنا وہ بھی باہر ہے۔ اب ساری عمر تسبیح پڑھتے رہیں، عابد ہیں، روحانی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے، وہ بھی ہر وقت ٹک ٹک کر رہی ہے۔ اس ٹک ٹک کے ساتھ یہ زبان اللہ نہیں کر سکتی، وہ جو اندر بیدار ہو چکا ہے وہ اس نے اللہ کرنی ہے۔ وہ ایک مخلوق ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کا نام فواد ہے اور اس مخلوق کا نام قلب ہے۔ اب تم اس کے استاد بن گئے، 3 سال تک تم نے اس کے ساتھ اللہ ملائی کہ تیری تسبیح یہ ہے، کبھی ہٹی کبھی ملی، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کچھ جاگتے ہو ستے ہو تو کچھ ستے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں، ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب ان دھڑکنوں کا کیا کام ہے؟ وہ خون کو آگے بھیجتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون دل میں آتا ہے، پھر وہ اس کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اس دھڑکن کے ذریعے نس نس میں چلا گیا، پورے خون میں چلا گیا۔ اللہ کو نس نس میں پہنچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب نس نس میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے، ان کے منہ 72,000 ہوتے ہیں۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کری، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا، پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ اللہ 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 اللہ، حق اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ